السلام علیکم بھائی آج جگہ جی وَعَنْكُمْ مُخْبِرٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ سورہ کیا تم لانا وہ تم لا رہے زہر مقدر حضور آج کے سبق میں باقی تیرے نمبر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ڈاکٹر نائلہ کا تم لا لا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی دور حیات میں یہ صورت نازل ہوئی. نزول میں یہ صورت 112 نمبر پر ہے. سورہ فتح کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اور ترتیب میں یہ صورت 5ویں نمبر پر ہے. سورہ نساء کے بعد یہ صورت لگائی گئی. سب سے پہلے میں یہ بتاتی جاؤں کہ تم سب نے اس کام کو لکھنا ہے. جو میں بولوں یہ سارا کچھ خلاصہ اپنے پاس نوٹ کرنا ہے اور مجھے سب نے اسی وقت جب درس ختم ہو اپنی اپنی کاپی کی پکچر سینڈ کرنی ہے. اور میں انشاءاللہ سورہ نساء کی آپ کی پوری کاپی رجسٹر کو بھی چیک کروں گی. اپنی اپنی کاپی سورہ نساء کے تمام ورک کو بھی مجھے سینڈ کر دیجئے کہ آپ نے کتنا کام کیا. سارا ورک اس کا بھی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ موبائل پہ آپ کو کال آتی ہے اور آپ آرام سے ایک کام سے سنیں اور دوسرے سے نکالیں. اور میں ویسے اپنے آپ کو تکاؤں میری آواز جو ہے تو ہوا میں تحلیل ہو رہی ہے, کسی کے اس پر نہیں لگ رہی آواز. باقاعدہ آپ سارے ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی لڑکیاں ہو, پین اور کاپی قلم اور رجسٹر ہاتھ میں پکڑے اور جو میں جو جس وقت بول رہی ہوں تو اسی وقت نوٹ کرنا شروع کر دے. بیچ میں کچھ رہ جائے تو ریکارڈنگ سے پورا کر لے, لیکن آرام سے نہ بیٹا کرے بوڑھی عورتوں کی طرح یا ان پڑھ لوگوں کی طرح, جاہل لوگوں کی طرح. اس وقت بھی تم لوگ کی ایمان کا اور قرآن سے محبت کا پتہ چلے گا کہ تم لوگ قلم کو کتنی تیزی سے چلاتے ہو. قلم بہت شریف شے ہے. قلم پورے سورہ قلم نازل ہوئی قلم کے نام پر. سورہ علق میں قلم کا ذکر ہے تو قلم سے ضرور کام لیا کرے. اور پھر مجھے اپنا کام سینڈ کرے, آج کا جتنا میں خلاصہ سینڈ کروں. اور انشاءاللہ ایک دن پھر میں تم لوگوں سے ٹیسٹ بھی لوں گی. سورہ بقرہ کے بعد پھر میں نے ٹیسٹ بھی نہیں لیا کہ سورہ عمران کے بعد ٹیسٹ بھی لوں گی تم لوگوں سے. تو سورہ مائدہ مدنی صورت ہے. نزول میں سورہ مائدہ 112 نمبر پر ہے. سورہ فتح کے بعد یہ صورت نازل کی گئی 112 نمبر پر سورہ فتح کے بعد, اور ترتیب میں یہ صورت 5ویں نمبر پر ہے. سورہ نساء کے بعد یہ صورت لگائی گئی. سارا کچھ نوٹ کریں. دوسری بات جو ہم ہر صورت سے پہلے کرتے ہیں وہ روابط اس صورت کے لنک اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ, ربط اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ. پہلا ربط پچھلی صورت کو شروع کیا گیا خطاب عام کے ساتھ یا ایھا الناس کے ساتھ. تو اس صورت کو شروع کیا جاتا ہے خطاب خاص کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا, مومنوں کو خاص خطاب کیا جاتا ہے. تو خطاب عام پہلے ہوتا ہے اور خطاب خاص اس کے بعد ہوتا ہے. تبھی یہ صورت
متصل لگائی گئی. دوسرا ربط، پچھلی صورت میں اصول بیان ہوئے اصلاح معاشرہ کے، تو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے حل حرمت کے مسائل کا. مطلب یہ کہ جب معاشرہ ٹھیک ہو گیا تو اب حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. تیسرا ربط، پچھلی صورت میں بیان ہوا پچھلی صورت کے آخر میں رد ہوا شرف تصرف کا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے. تو اس صورت میں شروع میں رد کیا جاتا ہے شرک فعلی کا. پچھلی صورت کے آخر میں رد شرک تصرف کا، تو یہاں شروع میں رد شرک فعلی کا کہ جب متصرف نہیں ہے تو پھر ان کے نام پر تم نذر و نیاز کیوں دیتے ہو، چیز کو کیوں حرام کرتے ہو. چوتھا ربط، پچھلی صورت میں بیان ہوا ایفاء عہد کا. پچھلی صورت میں بیان ہوا ایفاء عہد کا، تو یہاں شروع میں بیان کیا جاتا ہے ایفاء عہد کا. پانچواں ربط، پچھلی صورت میں ایک قسم کے طعام خبیثہ سے منع کیا گیا. آیت نمبر 9 اور 10 میں جو یتیم کا مال کھانا تھا، تو یہاں اور قسم کے طعام خبیثہ سے منع کیا جاتا ہے جو نظر ہے غیر اللہ کا. چھٹا ربط، پچھلی صورت میں زواجر دیے گئے یہودوں کو، تو یہاں پر منع کیا جاتا ہے ان کے ساتھ دوستی سے. زجر دیا جاتا ہے ان کی دوستی پر کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو. ساتواں ربط، پچھلی صورت میں آیت نمبر 48 میں اور آیت نمبر 116 میں کہا کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا بغیر توبے کے. تو یہاں مزید ترقی اس پر دی جاتی ہے کہ اس پر جنت کی بو بھی حرام ہے، جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہے. تو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کہ اس پر جنت بھی حرام ہے، خوشبو نہیں جنت. امتیازات اس صورت کے، یہ صورت ممتاز ہے مسائل اربع کے بیان پر. یہ صورت ممتاز ہے حل حرمت کے مسائل اربع کے بیان پر. حلال حرام کا بیان سورہ بقرہ میں بھی ہوا تھا، سورہ حج میں بھی ہوگا، لیکن جس انداز میں آپ کو سورہ مائدہ مکمل حلالی کرے گا ایسا کسی اور صورت میں نہیں. دوسرا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے ترک موالات اہل کتاب کے ساتھ. یہ صورت ممتاز ہے اس بیان پر کہ ترک موالات کرو اہل کتاب کے ساتھ. اہل کتاب کے ساتھ دوستی نہ رکھو، اور اس کی علتیں بیان کی جاتی ہے. تیسرا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے نصارہ کے مائدے کے بیان پر. آیت نمبر 112 میں صورت کا نام بھی مائدہ ہے. چوتھا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے قسم کے کفارے کے بیان پر. آیت نمبر 89 89 میں. پانچواں امتیاز،
یہ صورت ممتاز ہے شکاری کتوں اور شکاری عقاب یا پرندوں کے شکار کے حلال ہونے کے بیان پر کہ ان کا شکار حلال ہے، آیت نمبر 4 میں۔ اسی طرح چھٹے امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 5 پر کہ جس میں اہل کتاب کے مذبوحوں کو اور ان کی عورتوں کو حلال ٹھہرایا گیا۔ 7واں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بیان پر ان کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، حابیل اور قابیل کا۔ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا۔ 8واں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے چور اور چورنی کے بیان پر، آیت نمبر 38 میں۔ 9واں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے ڈاکوؤں کے بیان پر ان کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے، آیت نمبر 33 میں 33۔ 10واں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 110 میں کہ جس میں جواب ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 116 ہے غالباً، جس میں جواب ذکر کیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ نبی کریم کو انہوں نے دیا۔ 3 باتیں چلی گئی۔ چوتھی بات، مقصد اس صورت کا، مقصد اس صورت کا بیان 4 مسائل کا جن کا تعلق حل حرمت کے ساتھ ہے۔ مقصد اس صورت کا بیان کیا جاتا ہے 4 مسائل کا کہ جن کا تعلق حل حرمت کے ساتھ ہے، یعنی حلال اور حرام کے ساتھ ہے۔ 4 مسائل، ایک مسئلہ تحریمات اللہ، دوسرا مسئلہ تحریمات العباد، تیسرا مسئلہ نذور اللہ، چوتھا مسئلہ نذور العباد۔ اس میں سے 2 جائز ہے اور 2 ناجائز۔ تحریمات اللہ اور نذور اللہ جائز، تحریمات العباد اور نذور العباد ناجائز۔ تحریمات اللہ وہ حرام چیزیں جو اللہ نبی کریم نے حرام کی ہے، اس کا بیان بھی صورت میں کیا جاتا ہے۔ تحریمات العباد وہ حرام چیزیں جو بندوں نے خود پر خود حرام کی ہے، اس کا بیان بھی صورت میں کیا جاتا ہے۔ نذور اللہ، اللہ کے نام پر نظر دینا، نیاز دینا، یہ جائز ہے۔ نذور العباد، بندوں کے نام پر نظر و نیاز دینا، یہ ناجائز، اس کا بیان بھی کیا جاتا ہے اس صورت میں۔ اس صورت میں یہ 4 مسائل بار بار ذکر ہوتے ہیں۔ یہ کنگیا کون مار رہا ہے موبائل میں؟ پہلا مسئلہ جو تحریمات اللہ ہے، تو یہ اس صورت میں نکالنے کا اتنا وقت نہیں ہوتا، اپنے پاس نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اپنی جگہ پر اس کو پڑھیں گے۔ لیکن جس آیت میں تحریمات اللہ کا بیان کیا جاتا ہے، پہلا مسئلہ تحریمات اللہ آیت نمبر 1 میں، دوسری دفعہ آیت نمبر 3 میں، تیسری دفعہ آیت نمبر 90 میں، اور چوتھی دفعہ آیت نمبر 96 میں۔ دوسرا مسئلہ تحریمات العباد آیت نمبر 1 میں، دوسری دفعہ آیت نمبر 87 میں، تیسری دفعہ آیت نمبر 96 میں، اور چوتھی دفعہ آیت نمبر 103 میں۔ تیسرا مسئلہ نذور اللہ، پہلی دفعہ آیت نمبر 2 میں، دوسری دفعہ آیت نمبر 97 میں، اور تیسری دفعہ آیت نمبر 100 میں۔
चौथा मसला नुज़ूरुल इबाद, पहली दफ़ा आयत नंबर 3 में, दूसरी दफ़ा आयत नंबर 90 में और तीसरी दफ़ा आयत नंबर 100 में। तफसील इस सूरत का फारसी बात आखिरी बात, तफसील सूरह माइदा का। ये सूरह माइदा 10 हिस्सों में तकसीम है। ये सूरह माइदा 10 बाबों में तकसीम है। पहले नोट करें कि कौन सा बाब कहाँ तक है। पहला बाब 1 से 5 तक, दूसरा बाब 6 से 11 तक, तीसरा बाब 12 से 19 तक, चौथा बाब 20 से 26 तक, पांचवा बाब 27 से 40 तक, छठा बाब 41 से 50 तक, सातवां बाब 51 से 58 तक, आठवां बाब 59 से 66 तक, नौवां बाब 67 से 86 तक, 10वां बाब 87 से आखिर तक, आयत नंबर 105 तक। पहला बाब जो आयत नंबर 5 तक है, इसमें मकसदी मसाइल बयान किए जाते हैं। ये 4 तहरीमातुल्लाह, तहरीमातुल इबाद, नुज़ूरुल्लाह और नुज़ूरुल इबाद। दूसरा बाब जो आयत नंबर 11 तक है, इसमें बयान किया जाता है उमूरे मुस्लिहा लित्तसब्बुत लिलमुबल्लिग, उन नेक कामों का बयान जो मुबल्लिग के दिल को मजबूती अता करता है। उमूरे मुस्लिहा लित्तसब्बुत लिलमुबल्लिग। तीसरा हिस्सा जो 19 तक है, इसमें मिसाल बयान किया जाता है नाकिज़ीन अहद का, इन्होंने वादा खिलाफी की थी, वादों को तोड़ा था। चौथा हिस्सा जो आयत नंबर 20 से 26 तक है, इसमें अंजाम बयान किया जाता है मुतकासिरीन से हुक्मिल्लाह का, वो लोग जो जिन्होंने अल्लाह के अहकाम में सुस्ती की थी। पांचवा हिस्सा जो 27 से 40 तक है, इसमें जिक्र किया जाता है जज़ाउज़ ज़ालिम अन्नही अनिर रहमा, जज़ाउज़ ज़ालिम अन्नही अनिर रहमा, जालिम की सजा ये है कि वो अल्लाह की रहमत से दूर होगा। और इस पर वाक़या बयान किया जाता है आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील और काबील का। और हमें इससे ये सबक दिया जाता है कि ना तुमने इतना जालिम बनना है कि अपने भाई को कत्ल कर दो, और ना इतना मजलूम बनना है कि तुम अपनी दिफा भी ना कर सको, खुद कहो कि आजो मुझे मार दो। नहीं, अपनी दिफा तुम पर लाजिम है कि अपनी दिफा तुम कर सको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उन सुराखा का जालिमन औ मजलूमा, अपने भाई की मदद करो अगर वो जालिम हो या वो मजलूम हो। सहाबे कराम पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, मजलूम की मदद तो हम करेंगे लेकिन जालिम की मदद हम कैसे कर सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम की मदद ये है कि तुम जालिम के हाथ को जुल्म से रोक दो। तो ना इतना जालिम बनना है कि तुम किसी और को कत्ल कर दो, ना इतना मजलूम बनना है कि कोई और आकर तुम्हें आसानी से कत्ल कर दे, दिफा तुम पर लाजिम है। इसी तरह छठा हिस्सा जो 41 से लेकर 50 तक है, इसमें तसल्ली दी जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हर मुबल्लिग को, और कबाइह जिक्र किए जाते हैं अहले किताब के। कबाइह यानी बुराइयां। सातवां हिस्सा जो 51 से 58 तक है, 51 से 58 तक, इसमें तहदीद दिया जाता है मोमिनों को अहले किताब के मुआलात पर, मतलब कि अहले किताब के साथ दोस्ती ना करो। आठवां हिस्सा जो 59 से 66 तक है, इसमें तहदीद दिया जाता है उलमाए सू को कि तुम मसला क्यों छुपाते हो, बयान क्यों नहीं करते। नौवां हिस्सा जो 67 से 86 तक है, इसमें तरगीब पे तबलीग के, तो जब तुमने कुरान करीम को सीखा तो अब इसको बयान करो। तरीका सिखाया जाता है तबलीग का कि तबलीग कैसे करोगे, तबलीग किन लोगों को करोगे और तबलीग किस चीज की करोगे। 10वां हिस्सा जो 87 से लेकर 105 तक है,
اس میں ایک بار پھر سے مقصدی مسائل کا اعادہ کیا جاتا ہے، دوبارہ مقصدی مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے جو اس صورت کا مقصد ہے کہ اصل مسائل یہ ہیں، اس سے روگردانی نہ کرنا، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ اور نذور العباد۔ آیت نمبر 106 سے پھر صورت کا تتمہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس تتمے میں دو مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ نفی کی جاتی ہے تصرف کی غیر سے، کہ کوئی اور مالک نہیں ہے خیر اور شر کا، اور دوسرا مسئلہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے، نفی کی جاتی ہے علم غیب کی، کہ کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے، آیت نمبر 109 میں۔ اور پھر علم غیب پر، نفی علم غیب پر اور نفی تصرف پر واقعہ شروع کیا جاتا ہے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ نہ تو عالم الغیب تھے اور نہ متصرف تھے۔ تو یہ تھا صورت کا مقصد۔ خلاصہ مختصراً جو ہم نے ذکر کیا، اس خلاصے میں ہم نے ایک دفعہ صورت کو ختم کر لیا۔ انشاءاللہ باقی رہ گیا ترجمہ اور اس کی تشریح، تو وہ آسان ہے، وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ تو مقصد اس صورت کا بیان چار مسائل کا، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ اور نذور العباد۔ اب ہم تحریمات اللہ پر کچھ بیان کرتے ہیں، وہ چیزیں جو اللہ نبی کریم نے حرام کی ہے۔ تو اللہ نبی کریم ہم پر کوئی چیز کیوں حرام کرتا ہے، کوئی چیز ہم پر کیوں حرام ہوتی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں یاد رکھے کسی چیز کے حرام ہونے میں اللہ نبی کریم کی بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حرام چیز کا اثر ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس کا اثر انسانی جسم پر بہت آتا ہے، اولاد پر آتا ہے، معاشرے پر پڑتا ہے، تو تبھی اللہ نبی کریم چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، یہ انگریز، یہ عیسائی، یہودی، چینی، جاپانی، جتنے بھی غیر مسلم ہیں جو حرام چیزوں کو حلال سمجھ کر کھاتے ہیں، خنزیر اور کتے اور بلی اور کیڑے مکوڑے، چینی تو ہر چیز کھاتے ہیں، اور یہ ہمیں کورونا کے بعد ہی پتہ چلا کہ کتنے گندے لوگ ہیں۔ ہمیں پہلے سمجھتی تھی کہ شاید کہ تمام انگریز وغیرہ یہ گندی چیزیں کھاتے، لیکن اب پتہ چلا وہ نہیں کھاتی، یہ چینی جاپانی کھاتے ہیں، چینی وغیرہ یہ لوگ یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ وہ تو زیادہ سے زیادہ لوگ خنزیر کو کھاتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کھاتے ہوں گے حرام چیزیں، لیکن یہ تو ہر ایک چیز کھاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگ کو آپ دیکھیے، یہ جو حرام چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں سکتے، ان سے اتنی بدبو جاتی ہے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ اگر وہ بھی کرے، یہ روزانہ نہاتے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے انگریز روزانہ نہاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان سے بڑی گندگی بو جاتی ہے، اور مسلمان ہفتہ بھی نہ نہائے تو یقین رکھے اس سے بو نہیں جاتی۔ وہ الگ بات کی گرمی اور پسینے وغیرہ کی بو ہو جاتی ہے، لیکن جو گندی بو، خباثت بری بو عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے جاتی ہے، وہ مسلمان سے نہیں جاتی، کیونکہ مسلمان یہ حرام نہیں کھاتا۔ وہ جو ذاتی حرام چیزیں وہ نہیں کھاتا، باقی حرام تو مسلمان بھی کھاتا ہے، لیکن وہ جو چیزیں حرام ہے یہ وہ چیزیں نہیں کھاتا۔ تو یہ چیزیں اللہ نبی کریم ہم پر کیوں حرام کرتا ہے؟ تو حرام ہونے کی 4-5 وجوہات ہیں۔ کبھی کبھی چیز میری بہنوں حرام ہو جاتی ہے تو اس چیز میں حرمت ذاتی ہوتی ہے، جیسے کتے میں، خنزیر میں، چوہے میں، بلی میں، اس میں ذاتی حرمت پائی جاتی ہے۔ ذاتی حرمت کی وجہ سے یہ ہم پر حرام ہے، اس کی بھی ہم انشاءاللہ وجہ ذکر کریں گے، یہ جب سورہ مائدہ میں بیان آئے گا کہ ہم پر کیوں حرام ہے۔ تو کبھی کبھی حرمت کسی چیز کی ذاتی ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر کبھی کبھی کوئی چیز حرام نہیں ہوتی لیکن اس کا وصف حرام ہوتا ہے، صفت حرام ہوتی ہے، ذات اس کی حلال ہوتی ہے لیکن ایک وصف کی وجہ سے، ایک صفت کی وجہ سے وہ چیز ہم پر حلال ہو جاتی، حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے بکری حلال ہے، گائے، بھیڑ، دمبا وغیرہ، بھینس حلال ہے، لیکن ان میں ایک صفت آ جائے کہ یہ مردار ہو جائے بغیر اللہ کا نام لیے، اللہ کے نام کے بغیر یہ مردار ہو جائے، پہاڑ سے گر جائے، ویسے ہی مر جائے،
زہر سے مر جائے, بیماری سے مر جائے, اور اللہ کا نام نہیں لیا اس سے پہلے یہ مردار ہو گئے, تو اس وصف کی وجہ سے یہ ہم پر حرام ہو گئی حلال چیزیں. اسی طرح کبھی کبھی ایک چیز ہم پر حرام ہوتی ہے ایک فعل کی تعظیم کی وجہ سے. ہم کوئی فعل سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم پر حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارا ایک فعل ہے, تو ہم پر حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. باتیں کرنا, کھانا کھانا, ادھر ادھر دیکھنا, سونا, یہ سب ہم پر حرام ہو جاتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی ایک چیز ہم پر حرام ہو جاتی ہے تعظیم, ایک چیز کی تعظیم کی وجہ سے, ایک لباس کی تعظیم کی وجہ سے, اور وہ ہے احرام. حاجی صاحب نے جب احرام باندھ لیا ہے تو اس پر کافی حلال چیزیں, اس کی بیوی اس پر حلال تھی, وہ اس پر حرام ہو گئی. اس کے لیے جماع کی باتیں کرنا تک حرام ہو گئی. شکار کرنا حلال تھا لیکن اب اس کے لیے شکار کرنا بھی حرام ہو گیا. تو اس پر اکثریت حلال چیزیں جو ہے وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے. یہ کس وجہ سے کہ وہ دربار عالی میں شریک ہونے جا رہے, اس نے ایک احرام کو احرام بھی تبھی بولا جاتا ہے کہ اس پر حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہے, یا احرام عزت سے بھی ہے, اس عزت کی وجہ سے اس پر حلال چیزیں بند ہو جاتی ہے. تکبیر تحریمہ نماز میں ہم تو اس کو بھی تکبیر تحریمہ تبھی بولتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے ہم پر حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہے. تو ان کی تعظیموں کی وجہ سے بھی ہم پر حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح کبھی کبھی ایک چیز کی حرمت آتی ہے, ایک چیز میں حرمت آتی ہے ایک جگہ کی تعظیم کی وجہ سے. جیسے بیت اللہ شریف جو مکے میں ہے, اس طرح مدینے میں ہے, تو یہاں پر ہم پر کچھ کام, کچھ فعل حرام ہو جاتے ہیں. یہاں پر تم کسی چیز کو, کسی جانور تک کو نہیں مار سکتے سوائے زہریلے جانوروں کے. اگر سانپ ہے, بچھو ہے, چوہا ہے جو تمہیں نقصان پہنچائے تو ان کو تم مار سکتے ہو, نہیں تو تم کسی جانور تک کو, چیونٹی تک کو نہیں مار سکتے. اسی طرح کبھی کبھی حرمت آتی ہے چیز میں انسانیت کی تعظیم کی وجہ سے, کہ انسان کو اللہ نبی کریم نے عزت سے نوازا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور وہ حیوانوں کی طرح کام کرے. حیوانوں کا کام ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہوئے کھاتے پیتے ہیں, چلتے پھرتے ہوئے اچانک کسی شاخ کو, کسی ٹہنی کو, کسی ڈالی کو منہ لمبا کر کے اس کو توڑ کے کھا لیتے ہیں. اچانک کوئی زمین پر چیز پڑی ہوئی نظر آئے تو اس کو اٹھا کر منہ میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ صفت انسانیت کی نہیں ہے. تو اسی طرح انسانوں پر چلتے پھرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے کھانا حرام ہے. یہ چلتے پھرتے ہوئے کچھ نہیں کھائے گا جانوروں کی طرح, یہ جانوروں کی صفت ہے. آپ کو پتا ہے جو شخص وہ بڑا متشرع ہے, بڑا اسلام کا پابند ہے, لیکن وہ راہ چلتے ہوئے کچھ کھاتا ہے, تو آپ کو پتا ہے اس پر وہ ساکت الشہادت ہے. ساکت الشہادت مطلب اس کی گواہی ساکت ہے, قبول نہیں ہوگی. بے شک اس کی بڑی داڑھی ہے, وہ 5 وقتہ نمازی ہے, لیکن وہ رستے میں چلتا ہوا کچھ کھا رہا ہے. آج کل تو فیشن ہے, شورما کھا رہا ہے, کون کھا رہا ہے, آئس کریم کھا رہا ہے, برگر کھا رہا ہے, اسی طرح اسٹنگ پی رہا ہے, پیپسی پی رہا ہے, کچھ بھی. اور چلتے پھرتے کالج میں لڑکیاں چلتے پھرتے کھا رہی ہوتی ہے, اسٹائل مار مار کے, کیا دیکھو ہمارے پاس اتنی قیمتی چیز ہے. میں اکثر لڑکیوں کو دیکھتی تھی, میں نے کہا تم لوگ یہ سب, مجھے اتنا پتا بھی نہیں تھا. میں نے کہا یہ کیا, چلتے پھرتے اسٹائل سے ایک چپس اٹھا کے منہ میں ڈالو. میں ایک جگہ پر بیٹھ کر اور صحیح بس ہڑپ کر جاتی تھی سارا کچھ. جگہ پر بیٹھ کر 3 4 چپس منہ میں ڈال دیتی تھی, اور بس 5 منٹ میں میرا لنچ ہو جاتا تو روٹ جاتی تھی. اور لڑکیاں ایسے یہاں سے چکر وہاں تک, اور وہاں سے چکر یہاں تک, اور گلے میں ہاتھ ڈال کے اور آرام سے برگر منہ کے آگے پکڑا کہ ہم تو بڑی خانزادگی ہے, دیکھو ہم برگر کھا رہی, ہم ساتھ میں اسٹنگ پی رہی ہے, جان دکھاتی. اور ایک ایک چپس ایک ایک دانا منہ میں ڈالتی ہے, بریک ختم ہو جائے, ان کا 1 10 روپے والا پیکٹ ختم نہیں ہوتا تھا. تو چلتے پھرتے تو فیشن بن جاتے ہیں نا کہ آپ کھاتے ہو, لیکن آپ کو پتا ہے ساکت الشہادت ہو جاتے ہیں, وہ بندہ وہ بن گیا جو چلتے پھرتے کھڑے ہوتے ہوئے کھانا کھائیں.
کیونکہ یہ جانور کا کام تھا۔ یہ ہم نے تحریمات اللہ کے بارے میں کچھ بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں تحریمات العباد پر۔ گھبرائیے نہیں، خیر نذور اللہ نذور العباد پر نہیں کریں گے، اس کا صورت کے ساتھ ساتھ ہی ہوگا، لیکن اس کا رواج ذرا ہمارے ملک میں زیادہ ہے تحریمات العباد کا، تو اس پر کرتے ہیں۔ تحریمات العباد وہ چیزیں جو اللہ نبی کریم نے حرام نہیں کی، اللہ نبی کریم کی طرف سے وہ چیزیں ہم پر بند نہیں ہیں اور وہ ہم خود پر خود بند کر دیتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ جیسا کہ اس ملک میں، ہمارے اس ملک میں لوگ خود پر رنگ بند کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی رنگ خود پر بند کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کالا رنگ، ہمارے یہاں کہتے ہیں کالا رنگ ہم پہ نہیں جاتا، راز نہیں ہمیں، آپ لوگ کی زبان میں راز بولیں گے، کالا رنگ راز نہیں ہے، قسمت میں اندھیرے چھا جائیں گے، زیادہ کالا رنگ نہ پہنا کرو۔ کوئی کہتا ہے ہمیں سبز رنگ راز نہیں ہے، ہم خاندان والے سبز رنگ نہیں پہنتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تو ہمیں پیلا رنگ راز نہیں ہے، وہ خاندان والے صرف پیلا رنگ نہیں پہنتے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں سرخ رنگ راز نہیں ہے، وہ پھر سرخ رنگ نہیں پہنتے پورے خاندان والے۔ بلکہ میں نے تو باتیں ایسی سنی کہ میں حیران رہ کہ وہ میرے شیخ محترم نے نہیں بھی بیان کی، مجھے خود اپنے ذرائع سے جو پتہ چل جاتا ہے۔ نکاح سے بات کر رہی تھی ایک زنانی کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ، تو میں اس کو درس کی دعوت وغیرہ بھی دے رہی تھی، تو وہ اچانک اس کے منہ سے بات نکلی کہ ہم پر مرغیاں راس نہیں ہے۔ میں کہا اللہ اللہ اللہ، جیسے مرغیاں راس نہیں ہے، کوئی بیڑ کوئی گائے وغیرہ رکھنا راس نہیں ہے، مرغیاں لاتے ہیں تو مر جاتی ہے، خیل آتے ہیں تو، اور اس کے عقیدے کی باتیں جب میں سنتی ہوں، میں کبھی بے ہوش ہو جاؤں گی یہ باتیں سن کے۔ مطلب وہ دور دراز گاؤں میں رہتے تو گاؤں والوں کے تو کچھ انوکھے ہی عقیدے ہوتے ہیں، نرانے عقیدے جو آپ نے کہیں پر بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ راس نہیں ہے، وہ راس نہیں ہے، یہ رنگ راس نہیں ہے، جانور راس نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہیں ہم پر یہ دن راس نہیں ہے، اس دن سفر کرنا نہیں جائز، جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے، جمعے کے دن کام نہیں شروع کرنا چاہیے، حالانکہ جمعے کے دن کام کرنا مستحب ہے، مستحب ہے۔ صرف وہ 1 گھنٹہ جو کام ہے نماز اذان سے لے کر نماز کے وقت تک، گھنٹہ ہے، 1.5 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ، کھانے پینے کا بھی سارا وقت نکالو تو 2 گھنٹے، وہ بند ہے۔ اس کے بعد تم رزق کے لیے نکلتے ہو تو سورہ جمعہ میں باقاعدہ ہے کہ تم نکلو پھر اللہ کے فضل میں سے ڈھونڈو، تو کہتے نہیں جمعے کے دن دکانیں بند کر دینی چاہیے، جمعے کی یہ حرمت ہے، نہیں جمعے کے دن کام کرنا افضل ہے، جو بھی کام تم شروع کرو تو کرو، جمعے کے دن نہیں کرو۔ تو عورتیں کپڑے نہیں دھوئے گی، اس دن اولیاء گزرتے ہیں تو ان کے جو ہے تو کپڑے گندے ہوتے ہیں، پھر استغفر اللہ باتیں ہوتی ہے۔ کوئی بدھ کے دن جو ہے تو بدھ کا دن منحوس ہے، ہم پر راس نہیں ہے، بدھ کے دن ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی تو ذائقے وائقے بنا کر پیر سے پوچھتے کہ کیا ہم اس دن سفر کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی میری اپنی تجرباتی بات ہے۔ ہمارے جو اوپر طیبہ رہتی تھی اس کی ماں بہنیں پہلے پیر صاحب سے پوچھتی تھی، تو پھر فیصلہ آباد سے پشاور کا سفر کرتی تھی، کیا ہم اس دن گھر سے نکل سکتے ہیں، کوئی چاند کی یہ تاریخ ہے، وہ تاریخ ہے۔ ایک دن اس کی ایک بہن مجھے بھی کہتی، ہم کہیں جاتے ہیں، کہتے تم نے چاند کی تاریخ کا تمہیں پتا نا کہ اس تاریخ کو نہیں نکلنا ہوتے۔ میں کہا شاباش، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کانوں میں انگلی ٹونستی، میں نے کہا اس طرح کی باتیں مجھے نہ کرو، پھر میں نے کافی باتیں اس سے بتا دی، تو تب مجھے اس سے پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی کچھ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نام جو ہے، نام بھی ذائقے وغیرہ کے ذریعے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ اخبار جہاں میں اس میں یہ آتا بھی ہے کہ نام اس حرف سے شروع ہوتا ہے تو یہ ہوگا، اور اس حرف سے شروع ہوتا ہے تو یہ ہوگا، اس حرف سے نام رکھو، اس پتھر کی انگوٹھی پہنو۔ یہ سارے اتنا مسلمانوں کا عقیدہ گندا ہو چکا ہے، اتنا وہ گہرائیوں میں گر چکی کہ پتہ نہیں ان کو نکالیں گے کیسے۔ صحیح تعلیم یافتہ لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی پوچھتے ہیں بتائیے ذرا میں کون سا پتھر کس دن پہنوں، میں کون سا پتھر کس طرح سے کروں، میں کس لفظ سے اپنا نام، مجھے کون سا نام پکارا۔ کہتے تمہارے نام میں نہ آتا ہے جو تم پر ہر چیز نہ ہوگی۔ میں نے کہا تو میرے نام میں بھی نہ آتا ہے، ہر چیز تم پر بند ہوگی، تم نہ سے نام نہ پکار گے، میں کوئی گھر میں دوسرے نام پکارے۔ میں وہ پڑھتی تھی اپنے علم میں اضافے کے لیے، یہ کیا کہتے ہیں اور یہ لوگ اس سے کیا پوچھتے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، میری شادی کب ہوگی اور یہ کب ہوگا۔ تو یہ سارے یہ پتھر راس اور یہ پتھر راس نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ تحریمات العباد میں سے ہے اور یہ شرک فعلی میں سے ہے، کیونکہ ان مسائل کا تعلق میں یہ بھول گئی شروع میں بتانا کہ ان 4 مسائل کا تعلق شرک فعلی کے ساتھ، اور یہ شرک فعلی اور یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ تو ہاں میں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہم پر دل راس نہیں ہے، ہم پر رنگ راس نہیں ہے، ہم پر جگہ راس نہیں ہے، ہم پر جانور راس نہیں ہے، ہم پر شور راس نہیں ہے، ہم پر بیوی راس نہیں ہے، ہم پر یہ راس نہیں ہے، ہم پر وہ راس نہیں ہے، کچھ بھی راس نہیں ہے۔ مطلب اللہ تو ہے ہی نہیں نا، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کہیں پر ہے، سب راس ہے۔ اسی طرح
کسی نے خود پر یہ جو اور بھی ہمارے دین میں یاد رکھیے بھی شرک پہلی میں سے تھا. ہمارے اس معاشرے میں بڑا تبخصون ہے کہ معاشرے میں مجھے نہیں پتا کسی اور جگہ یہ ہے کہ نہیں, یہاں پر اب الحمدللہ بند ہو چکے. لڑکی کی جب شادی ہوتی تھی تو اس میں جتنے تحریمات العباد ہوتے تھے شرک پہلی والے کام. لڑکی کی جب شادی ہوتی تھی تو لڑکی کے لیے ساتھ ان عورتوں پہ کپڑے سلوائے جاتے تھے کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں خوش ہو, سکھی ہو, جس عورت کا شوہر بھی زندہ اور جس کے ماں باپ بھی زندہ ہو اور جس کا پہلا بیٹا بھی ہوا ہو, تو ان عورتوں سے کپڑے سلوائے جاتے تھے. اگر کوئی اور عورت کہتی کہ دو میں کپڑے سلوا لیتی ہوں, اگر اس کا شوہر بن چکا ہوتا یا باپ بن چکا ہوتا یا گھر میں ناخوش ہوتی, کہتے نہ منحوس ہو تو میری بہو کو, میری بیٹی کو بھی تم منحوس کرا دو گی. یہ عقیدے تھے. اسی طرح دلہن کی جب شادی ہوتی تھی تو جب وہ دوسرے گھر جاتی تھی تو سب سے پہلے ساس ایک لڑکا لا کر اس کی گود میں بٹھایا کرتی تھی. اب بھی بٹھائے جاتے ہیں بعض علاقوں میں. لڑکا بٹھاتے ہیں کیوں ساس صاحبہ کہ میری بہو کے بیٹے ہی بیٹے ہو. تو اگر کسی کی ساس کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی نا, وہ جلدی سے اپنی بیٹی لا کر اس کی بہو کی گود میں بٹھا دیتی تھی. ساس آ کر اس سے لڑ پڑتی تھی, بے غیرت, کمزرت, اور گالیاں دینا شروع کر دیتی. تمہیں اتنی دشمنی ہے میرے ساتھ, میری بہو کی صرف بیٹیاں کرانا چاہتی ہو, ہٹاؤ اس کو یہاں سے. تو دشمنی آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے. تو بلکہ پنجاب میں تو یہ بھی میں نے صحیح بات سے سنا ہے, اب مجھے نہیں پتا, کہ لڑکے کے ساتھ باقاعدہ ایک بالکا سر ہوتا ہے. کہتے ہیں میرے اس کی شادی کی جیسے میں نے کہتی ہے میری شادی کا بالکا تھا, بالکا کے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, چھوٹا لڑکا اس کو بھی دلہا ہی بنایا ہوتا ہے, وہ دلہے کے ساتھ یا دلہن کے ساتھ شاید کے بیٹھتا ہے. وہ جس طرح کی رسومات اور رواجات ہوتی ہے, تو یہ دلہن کے آگے, دلہن کے گود میں پہلے لڑکا بٹھایا جاتا ہے. تو یہ کیوں؟ کیونکہ اس کے پہلے لڑکا پیدا ہو. پھر اس محترمہ صاحبہ سے کوئی نہیں پوچھتا تھا جب اس کی بہو کی لگاتار 3 بیٹیاں ہوتی تھی, جا کر اس کے منہ پہ تپڑ مارنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ تم نے اس کی گود میں لڑکا بٹھایا, اس سے لڑکیاں کیوں ہو رہی ہے, تمہارا کہاں گیا وہ عقیدہ؟ خرافات ہی خرافات. لڑکی جب سسرال میں داخل ہوتی تھی تو اس پر چاول پھینک کے جاتے تھے. کئی علاقوں میں چینی پھینکنے کا رواج تھا, کئی علاقوں میں جو کے دانے پھینکنے کا رواج تھا. ہمارے یہاں کئی چاول کئی چینی, کیوں کہ یہ ایک برکت آئے اس کے ساتھ, چینی کی میٹھی رہے اور جو کہ رزق میں فراوانی ہو. حالانکہ نہیں پتا کہ جب رزق یہ ویکتی کر رہے تو رزق آگے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا انشاءاللہ, اور رزق آگے اور پھر یہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. اسی طرح لڑکی کے بال کٹوائے جاتے تھے اس عورت کے ذریعے, اس کو اوربل بولا جاتا تھا, اس عورت کے ذریعے جس کا وہ شوہر سے سکی ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. یہ سارے خرافات. پھر خرافات یہ بھی ہوتی تھی کہ لڑکی کو بغیر نکاح کے باپ کے گھر سے لے جایا جاتا تھا. اب بھی یہاں پر کچھ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو جا کر پھر شوہر کے گھر میں اس کا نکاح پڑھوایا جاتا ہے اور نکاح ہوا ہی نہیں ہوتا. اور یہاں پر اب یہ لڑکی کے یا بعض علاقوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نکاح بھی ہوا ہی نہیں ہوتا, یہ نکاح پر جا رہے ہوتے اس سے پہلے اپنے گھر والوں کو ولیمے کا کھانا کھلا دیتے ہیں. یہ الگ سے ظلم ہوتا ہے. مطلب جاہلیت ہی جاہلیت. بس جس گاؤں کے جو رواج ہے, جس علاقے کے جو رواج ہے, تو اس میں اکثریت جو ہے تو یاد رکھیے وہ شرک پہلی میں سے ہے, وہ تحریمات اللہ میں سے. اسی طرح جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا تھا ہمارے علاقوں میں تو گدی نہیں ہوتی, گدی کے اوپر جو اسباب رکھے ہوتے, جو سامان رکھا ہوتا ہے, تو وہ اٹھا کر عورت کے نیچے ڈالا جاتا تھا. بلا کیوں؟ کیونکہ گدی سے چلتے پھرتے بچہ گر جاتا ہے, بڑی آسانی سے اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اس عورت کے نیچے بھی یہ ڈالا جاتا تھا کہ اس کا بچہ بھی آسانی سے پیدا ہو. یہ خرافات ہے. مطلب کچھ کہنا ہی, آپ لوگ اور مزید بتاؤ کہ آپ کے علاقوں میں گاؤں میں اور کس کس طرح کے رواجات ہوتے ہیں. یہ ہمارے علاقوں کے تھے. مزید یہ رواجات کہ رواج کے لڑکی جو ہے تو وہ بیٹی ہوتی تھی اور وہ اس کا مولوی صاحب آیا ہوتا تھا اور مولوی صاحب کہتا تھا تمہیں قبول ہے بیٹی. آگے سے نیچے ایک بڑھیا عورت جو ہے تو چرپائی کے نیچے بیٹھی ہوتی تھی, اسے چٹکی کاٹتی تھی, نہ بولنا قبول ہے. میں نے 3 دن بعد بولا تھا تو مت بولنا قبول ہے. حالانکہ اس بڑھیا صاحبہ نے خود ابھی مولوی صاحب کے منہ سے قبول ہے نکلا بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے قبول ہے بولا ہوتا تھا. لیکن سردی کو یہ پھر پڑھائیاں دے رہی ہوتی ہے, پڑھا رہی ہوتی ہے. تم نہ بولنا چاہیے قبول ہے, تم کافی دن بعد بولنا. لڑکی بیچاری مولوی صاحب کہتا تھا قبول ہے, یہ کہتا تھا نہیں, یہ شرمیلی بیٹھی ہوتی تھی کہ میں اب کیا بولوں. حالانکہ اس کی ضرورت ہی کیا تھی. آپ کو پتہ ہے لڑکی کی قبول ہے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام میں, کیونکہ ہمارے یہاں تو لڑکی کی منگنی 2-3 مہینے پہلے, سال پہلے ہو چکی ہوتی ہے اور وہ راضی ہوتی ہے اس پر, یا کبھی نکاح بھی پہلے ہو چکا ہوتا ہے, راضی ہوتی ہے. اور جب لڑکی کا والی موجود ہے تو مولوی کو ضرورت نہیں کہ مولوی کو لے جا کر لڑکی کی سنگ میں بٹھایا جائے, قربت میں بٹھایا جائے, پردہ اس کا توڑوایا جائے. نہیں, یہ ہے ہی نہیں اسلام میں.
لڑکی کے پاس بیٹھ جائے گا مولوی صاحب آ کر، تب بیٹھا کرتے تھے. لڑکی کا والی موجود ہے، باپ نے کہہ دیا کہ میں نے دیا، لڑکی کے باپ نے کہہ دیا نہ لڑکی کو ضرورت ہے نہ لڑکی کو ضرورت ہے. والی بیٹھے، والی نے قبول ہے کر دیا، قبول ہے ہم نے دے دی اور ہم نے لے لیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ مولوی صاحب بیٹھا ہوتا تھا، ہاں یہ تو صبح کی اذانیں ہو گئی اور یہ تو اس نے قبول ہی نہیں بولا. نماز پڑھ کے مولوی صاحب پھر کرتا لڑکی نے قبول ہے بول دیا. مولوی صاحب ایسے ہی ہنستے ہیں جو ہوتے ہیں نا دل فروش. بول دیا لڑکی نے قبول ہے. لڑکی کہاں بول دی؟ ابھی شوہر نے دیکھا نہیں اور کئی لڑکوں نے اس کو دیکھ دیا، بلکہ اس کو چھٹیاں بھی کاٹ دی اور تکم پہل اور دلہن پر سارے دھکے بھی کاٹے اور دلہن کو چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور دلہا صاحبہ جو ہے دلہے صاحبہ نہیں دیکھا. آپ کو پتہ ہے پھر جب دلہن قبول شرماتے شرماتے تیسرے دن بول دیتی تھی، ہمارے یہاں پھر دلہا بھاگ جاتا تھا. اب دلہا شرما رہا ہے، دلہا بھاگ جاتا تھا یا وہ جا کر درخت میں چھپ جاتا تھا یا وہ کنویں کی منجیر پر بیٹھ جاتا تھا یا وہ پہاڑیوں میں چلا جاتا تھا. میرے شیخ محترم فرماتے تھے ہمارے گاؤں میں سچے واقعات ہوئے کہ ایک جا کر جو ہے تو پہاڑ کے غار میں چھپ رہا تھا. تو جب وہ چھپ رہا تھا تو اندر سے وہ ایک وہ جانور نہیں ہوتا جس میں سے تیر سے ہوتے ہیں، وہ تیر والا جانور آپ نے دیکھا ہوگا. تو جب جانور کو ڈر جاتے ہیں، جب انسان آتا ہے نا اس کی جگہ پر تو وہ ڈر گئے، وہ نکل رہا اور یہ اندر غار میں داخل ہو رہا تھا. اس جانور کے سارے جو تیر تھے وہ اس کے مخصوص اعضاء میں گھس گئے اور ادھر بے ہوش ہو کے گر گیا. اب لوگ دلہے صاحب کو ڈھونڈ رہے. آیا تو دلہا موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، پھر اس کا ایمرجنسی میں کئی دن علاج کروایا گیا. دوسرا دلہا اسی طرح میرے شیخ محترم کہتے بھاگا تھا، وہ کنویں کی منجیر پر جا کر بیٹھا تھا، چھپا تھا کنویں کے اندر. ایک سیڑھی سی بنی تھی اس پر بیٹھا تھا، اس کو نیند کا جھونکا ہے، وہ کنویں کے اندر گر گیا تھا. اس کو جب اٹھایا تو پھر پانی نکالا گیا، وہ بے ہوشی کی حالت میں سیدھی اسپتال لے جایا گیا. کوئی درخت میں بیٹھے تھے، جھونکا کھاتے تو نیچے گر کر ہاتھ پاؤں توڑوا دیتے تھے. یہ سارے رسم و رواجات کچھ جو ہے تو خود پر بند کرنا اور کچھ جو ہے تو خود سے نکالنا، یہ سارے رواجات ہمارے ملک میں ہوتے تھے. یاد رکھیے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. شادیوں میں شیشہ دکھانا اور دودھ پلائی کرنا اور دلہے دلہن کی کوئی پلیٹ، بعض جگہوں میں تو پلیٹ توڑتے ہیں، بعض جگہوں میں شیشہ دکھایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے اور پتہ نہیں اور کون سے رسومات اور رواجات ہیں. ہمارے خاندان میں تو خیر کچھ نہیں تھا، صرف ناچ گانا ہی تھا، وہ بھی الحمدللہ ختم ہو چکا. صرف مہندیاں تھی، باقی کوئی رواج نہیں تھا. لیکن وہ بھی میں کافی شوقی تھی کہ ختم ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد ساری شادیاں اسلام کے طرز پر ہو رہی ہے. لیکن یہ سارے کیا ہے؟ یہ تحریمات العباد ہے. یہ بندوں نے خود پر خود جو چیزیں حرام کر رکھی ہے، اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا. باقی آپ کو کچھ اگر پتہ ہو تو وہ بھی اس میں شامل کر لیجئے. تو وہ تحریمات العباد ہے جو کچھ لوگ خود پر خود بند کرتے ہیں کہ یہ مجھ پر حرام ہے، یہ مجھ پر راست نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو سورت کا مقصد ہے 4 مسائل کا بیان: تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ اور نذور العباد. اب ہم ذکر کرتے ہیں ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو اوفوا بالعقود. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو اوفوا بالعقود، پورا کرو اپنے وعدوں کو. اوفوا بالعقود، پورا کرو اپنے وعدوں کو. عقد اس وعدے کو بولا جاتا ہے جو دو طرفہ ہوتا ہے. عقد النکاح وہ وعدہ ہوتا ہے، مطلب کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے ہوتا ہے. اسی طرح عقد الموالات کاروباری جو لین دین ہوتا ہے اسے بھی عقد بولا جاتا ہے. اور عہد اس وعدے کو بولا جاتا ہے، عہد یا عہد عربی میں عہد بولا جاتا ہے. عہد اس وعدے کو بولا جاتا ہے جو یک طرفہ ہوتا ہے. کسی کے ساتھ بندہ وعدہ کرے میں یہ کروں گا، میں آؤں گا، ایسے ویسے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر عقد ہے دو طرفہ وعدہ. جو تم نے اللہ کے ساتھ دو طرفہ وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو اب پورا کرو. تم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ تم اللہ کے احکامات کو مانو گے. اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت میں پیاری زندگی دوں گا، تو اللہ تو وعدہ پورا کرے گا، لیکن تم بھی پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، احلت لکم حلال ہے تم لوگوں کے لیے، بہیمۃ الانعام بہیمہ جانور، الانعام یعنی حلال جانور. بہیمہ 4 ٹانگوں والے جانوروں کو بولا جاتا ہے. ذات اربع فی البر والبحر، جو بھی 4 ٹانگوں والے جانور ہے، مطلب عام جانور جتنے بھی ہے سب کو، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے. انعام خاص ہو جاتے ہیں، انعام حلال جانور. تو بہیمۃ الانعام جانور یعنی حلال جانور. یا بہیمہ اس کو بات کہتے ہیں کہ اسے بولا جاتا ہے ما لا نطق لہ وفی صوتہ ابہام،
माला नुत्क लहू के जिनकी जो बातें ना कर सकते हो बहीमा उनको बोला जाता है, और जिनकी आवाज में इबहाम होता है, वाँ की आवाज करते हैं तो बंदे को क्या पता कि ये क्या कह रहे हैं, ये इस तरह की आवाजों की समझ नहीं आती। तो अनाम उन जानवरों को बोला जाता है जो हलाल होते हैं, जैसे गाय, बकरा, भेड़, दुम्बा वगैरह वगैरह। तो अल्लाह नबी करीम फरमाते हलाल है तुम्हारे लिए जानवर, यानी हलाल जानवर। इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस सैदी, मगर नहीं है हलाल वो जो बयान किए जाते हैं तुम लोगों पर। वो इंशाल्लाह इसी सूरत में कल या परसों के सबक में हम बयान करेंगे कि वो कौन से है जो हराम है। गैरा मुहिल्लिस सैदी, गैरा मुहिल्लिस सैदी, तो यहाँ पर होगा ये गैरा जो है तो ये खबर है काना के लिए, तो कूनू गैरा मुहिल्लिस सैदी, बन जाओ ना हलाल जानने वाले शिकार को, वान तुम हुरम, ऐसी हालत में कि हो तुम एहराम में। ये जगह, ये आयत लोगों पर बड़ी मुश्किल बन चुकी है। मेरे असातिज़े कराम के लिए दुआएं मांगा करे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे दुनिया और आखिरत में। आम आप देखे तो मानी होगी गैर मुहिल्लिस सैदी, मगर नहीं है हराम वो, मगर नहीं है हलाल वो जो तुम पर बयान किए जाते हैं। गैर मुहिल्लिस सैदी, ऐसी हालत में कि तुम हलाल ना जानते हो तुम हलाल ना जानते हो शिकार को। मतलब अगर तुम शिकार को हलाल नहीं जानते तो फिर तुम पर जानवर हराम है, शिकार हराम है। और अगर तुम शिकार को हलाल जानते हो तो फिर तुम्हारे लिए ihram में शिकार करना हलाल है। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप गैरा को हाल में ले लेना, ऐसी हालत में कि नहीं हो तुम हलाल जानने वाले शिकार को, तो फिर तुम पर शिकार हराम है। और अगर तुम शिकार को हलाल जानो तो फिर हलाल है। यहाँ पर शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या हम जिक्र करेंगे जो मेरे असातिज़े कराम ने जिक्र किया। अल्लाह नबी करीम उनको कब्र पर अनवारात बरसाएगा। शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं जब पहली दफा हज पर जा रहा था तो तब वो पहली जहाज में लोग जाया करते थे, कलकत्ता से जहाज जाया करते थे। तब तो पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, तो हम पहले से जाकर कलकत्ता चले गए थे अपने इलाके से। तो वहाँ पर हमारे लिए नमाजों की बड़ी मुश्किल होती थी कि हम नमाज किस मस्जिद में पढ़े। ज्यादातर वहाँ पर बरेली और शियों की मस्जिदें थी, या अली और या रसूलुल्लाह वाली मस्जिदें थी, या गौसे आजम वाली। तो इन मस्जिदों में तो नमाजें नहीं होती, इनके पीछे भी नमाज नहीं होती थी क्योंकि वो मुशरिक है। तो कहते हैं हम क्या करते, खैर ढूंढते जानते हमने एक मस्जिद ढूंढ ली जो गैर मुकल्लिदीन की थी। हमने कहा चलो अंधों में काना राजा, जो भी है ये मुआहिद तो है, कम अज कम इनका अकीदा तो ठीक है। गैर मुकल्लिदीन का अकीदा ठीक होता है, बड़े कट्टर होते हैं अकीदे में। हमने कहा चलो इनके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं हम वहाँ पर नमाज पढ़ते थे उस मस्जिद में जाकर। तो फिर नमाज के बाद वहाँ का मौलवी साहब जो था तो वो दर्ज देता था, तो हम बैठे होते थे, मौलवी साहब का दर्ज भी सुन लेते थे, उसको कोई काम था नहीं हमें। तो कहते उस मौलवी साहब का दर्ज क्या था, सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बुराइयाँ थी। आप अगर इनके बड़ों का दर्ज सुने आपको पता चले कि कितनी बुराइयाँ करते हैं इमामों की। तो सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बुराइयाँ थी। कहते रोजाना दर्ज कम और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिल्लत तजलील ये ज्यादा करता था। मुझे साथी कहते हैं कि तुम इतनी देर तक, इतने दिन हो गए, तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। मैंने कहा देखो बात ये है ना कि हम हज पे जा रहे हैं और अब हमने नियत कर ली है ना, तो अब वला रफसा वला फुसूक वला जिदाला। अल्लाह नबी करीम फरमाते हैं तुम झगड़ा नहीं करोगे जब हज पर जा रहे हो। अगर मैं इससे कुछ बोलता हूँ तो झगड़ा होगा, और अब हम हज की नियत कर चुके हैं तो मैं झगड़ा नहीं अफोर्ड कर सकता। खैर शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक दिन जब वो दर्ज दे रहा था तो वो इस आयत में था, तो उसने इस आयत का जब दर्ज दिया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पीछे बातें भी की, और फिर यहाँ पर जब दर्ज दिया तो उसने यही मायने की अभी जो मैंने आपको बताई, इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर नहीं है हलाल तुम लोगों पर वो जो बयान किया जाता है तुम लोगों पर, ऐसी हालत में कि ना हो तुम हलाल जानने वाले शिकार को। तो तुम पर वो हराम है जब तुम शिकार को हलाल जान रहे हो, हलाल ना जान रहे हो। तो कहते हैं मैंने मौलवी साहब पर यही एतराज किया कि मौलवी साहब आप यहाँ पर जो ये मायने किए, तो क्या अगर हम तो वैसे भी हज पर जा रहे हैं, तो क्या अगर हम शिकार को हलाल जाने हराम की हालत में, तो क्या फिर हलाल होगा जानवर। इनके बाद हमारी हालत की तरफ चली गई कि हम हलाल जाने या ना जाने। कहते मौलवी साहब खामोश हो गया। कहते
پھر لوگوں نے وہاں مجھے کہا کہ کیا آپ کو سمجھ آتی ہے شاید؟ میں نے کہا مجھے ارے کہ آپ ہمیں بتا دیجیے نا. میں نے کہا کہ میں کیسے بتاؤں بھائی، میں تو شاگردی کی سیٹ پر بیٹھا ہوں اور استاد کی سیٹ پر تو وہ بیٹھا ہوا ہے، میں کیسے بیان کر سکتا ہوں. کہتے آپ جا کر وہاں بیان کر دیں. میں نے کہا وہ تو اٹھے گا ہی نہیں. کہتے آپ مجھ سے اٹھاتے ہیں. کہتے لوگ اٹھتے، آپ یقین کریں اس کو ایسے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھائے کہ آپ اٹھ جائیے مولوی صاحب یہاں سے، اور یہاں پر یہ ہمیں یہ درس دیں گے، ان کو خوب پتہ ہے. کہتے میں جب وہاں گیا تو مولوی صاحب کے کان کے قریب منہ لے جا کر میں نے کہا مولوی صاحب دیکھ لیا آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، یہ ابھی میں ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. اچھا میں ان کا بہت ادنا سا مرید ہوں. دیکھ لیا آپ نے اس کی کرامت کہ آپ کو اس سیٹ سے اٹھا دیا اور مجھے یہاں پر بٹھا دیا، میں شاگرد تھا. تو یہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ عجیب انسان تھے، بڑے بہادر. تو وہ کسی سے نہیں کرا کرتے تھے، پرایا ملک پرائی جگہ پرائی مسجد کھو جا کر بیٹھ کر درس دے دیا. وان تم ہو میں ایسی حالت میں کہ تم ہو احرام میں. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے وہ جو چاہے. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو اوفوا بالعقود، پورا کرو اپنے وعدوں کو، پورا کرو اپنے وعدوں کو. حلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال ہے تم لوگوں کے لیے جانور یعنی حلال جانوروں. الا ما یتلی، مگر نہیں ہے حلال وہ جو بیان کیے جاتے ہیں تم لوگوں پر. غیر محل الصید، غیر محل الصید، ہو جو نہ حلال جاننے والے شکار کو. وان تم حرم، ایسی حالت میں کہ ہو تم احرام میں. مطلب ہو احرام میں شکار کو تو چھوڑو شکار کو تم نے حلال ہی نہیں جاننا، کسی اور تک کو اشارہ تم نے نہیں کرنا کہ وہ دیکھو شکار ہے. انشاءاللہ اسی صورت کے آخر میں آئے گا. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ یحکم فیصلہ کرتا ہے ما یرید وہ جو چاہے. سنائیے سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو اوفوا پورا کرو بالعقود اپنے وعدوں کو. احلت لکم، حلال ہے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام جانور حلال. الا ما یتلی، مگر وہ جو علیکم ہو غیر محل الصید، حلال کو جاننے والے. وہاں تم حرام احرام کی حالت میں. ان اللہ، بے شک اللہ یحکم فیصلہ کرتا ہے ما یرید وہ جو چاہے. جزاک اللہ خیرہ. جیسے اور نے سنا نہیں تو دعا مانگیے. السلام علیکم بچ جان.